اس وقت 1965 کی اس جنگ میں شاعروں کے قلم کا بہت کمال تھا. وہ جو ایک جذبہ انہوں نے ابھارا، حبیب سبحانی کی ایک چھوٹی سی نظم ہے جس میں وہ دشمن کے جو غرور ہے اس کو وہ توڑتی ہے اور جوانوں کو حوصلہ دیتی ہے کہ بڑے چلو دلاوروں، مجاہدوں، محاذ کفر توڑ دو، ستم کے رخ کو موڑ دو، سر غرور پھوڑ دو، قدم اٹھاؤ تیز تر مسلموں بہادروں، بڑھے چلو دلاوروں، مجاہدوں. یہ سارے جذبے. لگ رہا صاحب آپ میڈم نور جہاں کی بات کرتے ہیں، شوکت علی اور مسعود رانا کا وہ جو گانا تھا تو ایسے لگ رہا تھا کہ 6 ستمبر کی رات تاریکی میں حملہ ہوا ہے اور پوری قوم کو اٹھا رہے ہیں نا کہ جاگ اٹھا ہے سارا وطن. کیا گیت تھا. تو وہ آپ دیکھیں کہ وہ پورا ایک جذبہ آج بھی پچھلے دنوں یہ بہت زیادہ دوبارہ سے وائرل ہو رہا تھا ٹویٹر پہ، فیس بک پہ. تو وہی جذبہ دونوں سنگرز آج ہم میں موجود نہیں ہیں، نہ شوکت علی صاحب نہ مسعود رانا صاحب، لیکن ان کی آواز، ان کا جذبہ وہ وطن کے لوگوں کے لیے اسی طرح سے ابھر کر وہ سامنے آ رہا ہے. میں لودھی صاحب آپ سے سر، آپ چونڈا کی بار بار بات ہو رہی ہے سر، اس وقت ابھی بریگیڈیئر صاحب بات کر کے گئے کہ لاشوں کی توہین، تو مجھے ایک واقعہ یاد ہے کہ برطانوی صحافی الفریڈ کک نے لکھا تھا کہ اس وقت ایک لیفٹیننٹ کو میں دیکھ رہا تھا کہ جو سر اور دھڑ دونوں بھارتی فوج کے اٹھا کے وہ لاش کو اکٹھے وہ رکھ رہا تھا. تو یہ ایک تو چونڈا کا سر 300 ٹینکوں کا ایک ہی وقت میں 20-21 جو میل کا پورا وہ علاقہ ہے اس پر حملہ ہونا، پھر وہ اس میں سنچورین اور شرمین قسم کے ٹینک جو ہیں وہ حملہ آور ہو رہے ہیں. پاکستان کی ایک چھوٹی فوج ہے تو اس کو کیسے یہ ہو کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد اتنی بڑی ٹینکوں کی یہ جنگ ہو، اس کو پاکستان کی فوج اس کو روک سکے؟ جی یہ تو آپ دیکھیں نا، بات کئی دفعہ ثابت ہو چکی ہے، حال ہی میں بھی ثابت ہوئی ہے کہ صرف یونیفارم پہنانے سے یا ہتھیار ہاتھ میں پکڑا دینے سے کوئی فوج تیار نہیں ہوتی. فوج جب تک اس کا مورال ٹھیک نہ ہو، اس کی لیڈرشپ اچھی نہ ہو، اس کا جذبہ اچھا نہ ہو اور وہ کسی مقصد ان کے سامنے نہ ہو، اس وقت تک فوج جو ہے اس طریقے سے نہیں لڑتی جیسا کہ لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم نے ان کو ٹینک تھما دیے، یہ دے دیا. تو آپ نے سنا ہوگا یہی چونڈا کی لڑائی، یہ تو آپ کو سب کو معلوم ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد وہ سب سے بڑی ٹینکوں کی جنگ تھی اور اس میں جتنے ٹینک استعمال ہوئے. اب ٹینکوں کو مارنے کے 3 طریقے ہوتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے اینٹی ٹینک گنز ہوتی ہیں، ان کو ریکوائلس رائفل کہتے ہیں، یا کوئی میزائل. ایک یہ ٹینک کو مارتا ہے. ایک تیسری چیز ہوتی ہے اینٹی ٹینک مائنز، وہ بارودی سرنگیں جو بچاتے ہیں. اچھا صورتحال یہ تھی وہاں پر کہ چونکہ یہ اچانک ہوا سب کچھ تو مائنیں پہلے بچائی جاتی ہیں، اس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں تھا، ٹائم نہیں تھا، اور مائن بچائی جاتی ہے اس طریقے سے کہ ٹینک اس کے اوپر سے گزرے اور وہ پھٹے. تو اب ادھر سے ٹینک آ رہے ہیں، ادھر سے ہمارے سپاہیوں کے ہاتھ میں مائنیں ہیں اور کوئی سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں. انہوں نے کیا کیا کہ وہ کرال کرتے ہوئے وہ مائن کو آگے لے کر گئے اور بڑھتے ہوئے ٹینکوں کے نیچے رکھنا شروع کر دیا. یہ وہ چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے سینوں کے ساتھ بم باندھے. ان کو یقین تھا کہ میں بھی اس کے ساتھ اڑ جاؤں گا، لیکن پھر دیکھیں کہ ہمارے جوانوں کا جذبہ، انہوں نے بہت سارے ٹینک اس طریقے سے تباہ کر دیے کہ جو اینٹی ٹینک مائن تھی، جو بارودی سرنگیں تھی، بڑھتے ہوئے ٹینکوں کے آگے ہاتھ سے رکھ دی. لودھی صاحب آپ کی بات میں چاہوں گا مکمل کریں. مجھے ایک شعر اس پہ یاد آ رہا ہے، بالکل یہی جو سچویشن ہے. وہ کہہ رہے کہ لغاری صاحب، جمیل صاحب آپ کی نظر کے تختہ و تخت میں سے ایک چنا کرتے ہیں، ہم عجب شان سے دنیا میں جیا کرتے ہیں. توپ کیا چیز ہے، بندوق کسے کہتے ہیں، ہم تو ٹینکوں کی صفیں چیر دیا کرتے ہیں. ہم کو اس وقت سے ملتا ہے شہادت کا سبق، ماؤں کی گود میں جب دودھ پیا کرتے ہیں. تو یہ منظر چونڈا کا لودھی صاحب بالکل ویسے ہی شاید نظر آ رہا ہے جو آپ منظر کشی کر رہے ہیں. تو یہ جو گوشت پوشت کے انسان ہیں، یہ سٹیل کی چیزوں کے آگے جب سپر اپنے ہو جاتے ہیں، سینہ سپر ہو جاتے ہیں، تو پھر کوئی چیز ان کو روک نہیں سکتی. اور یہ سارا جذبہ نے صحیح کہا کہ یہ جن ماؤں کی گودوں میں پلتے ہیں، یہ وہاں سے یہ جذبہ لے کر آتے ہیں، اس دودھ سے یہ جذبہ لے کر آتے ہیں. اور میرا نہیں خیال کہ اس ایسی قوموں کو، ہمارے پاکستان جیسی قوم کو کوئی بھی میلی آنکھ سے دیکھ سکتا ہے انشاءاللہ. اور بلکہ میں تو ان لوگوں میں سے ہوں جو انتظار کر رہا ہوں کہ یہ کوئی غلطی کرے ہندوستان، اور وہ جو بار بار کہتے ہیں کہ ہم آزاد کشمیر پر آئیں گے، تو آئیں تاکہ پھر وہ دیکھ لیں کہ پھر ادھر سے جواب کیا ملتا ہے اور پھر کیسا جواب ملتا ہے. اور اس وقت میرا خیال جو جذبہ ہے ہماری قوم کا، یہ بالکل پیک پر ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے کچھ دنوں میں تھوڑی سی کڑواہٹ بھی کم ہوئی ہے لوگوں میں. تھوڑا سا لوگوں کو سمجھ آنے لگی ہے کہ یہ جو مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن یہ کیا چیز ہے. یہ اگر ہم اس سے نکل گئے تو آپ یقین کریں کہ ہمارا راستہ کوئی نہیں روک پائے گا.
آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر آزاد ہوگا، آزاد کشمیر کا حصہ بنے گا، پاکستان کا حصہ بنے گا انشاءاللہ. اور پاکستان آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں ایک بڑی طاقت بن کے ابھرے گا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. انشاءاللہ. بڑی زبردست. واقعی آپ نے صحیح کہا کہ وہی جذبہ ہی ہوتا ہے نا جس کے تحت قومیں بنا کرتی ہیں، قومیں اکٹھی ہوا کرتی ہیں، قومیں اپنی جان کی پرواہ کرتے ہوئے دشمن کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں. جمیل، ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ ڈس انفارمیشن، ہمارا بیانیہ ہمارے قوم کے بچے کو کتنا ضروری ہے یہ بتانا. ہمیں ہر دن کے حوالے سے، اپنی تاریخ کے حوالے سے، خود مائیں مجھ سمیت اور گھروں میں، اسکولوں میں، کالجز میں ہمیں خود، اور پھر اینکرز کی ہماری خود کتنی ذمہ داری ہے، کیونکہ ظاہر ہے ہماری یہاں پر بھی ایک فین فالوئنگ ہے، ہماری سوشل میڈیا پر ایک بہت بڑی فین فالوئنگ ہے. تو آپ کس طرح سے ان چیزوں کو لیتے ہیں اور وہ نیریٹو جو ہمیں ایک بلڈ کرنا ہے وہ ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں سمیہ، یہ جو نیریٹو کی بات ہے اس کے اوپر تو میں بعد میں بات کرتا ہوں. پہلے جو اتنی زبردست ڈیبیٹ چل رہی ہے، جنرل صاحب ہیں، لغاری صاحب ہیں، انہوں نے بات کی اور ایگزامپلز دیں اشعار کی. 1965 کی بات نہیں ہے. اگر آپ دور اقبال سے، علامہ اقبال کے دور سے دیکھ لیں تو انہوں نے ہی کہا تھا نا کہ لڑا دے ممولے کو شہباز سے. تو یہ جو پاور متھ ہے، یہ پاور متھ از اے ڈفرنٹ تھنگ. یہ اقبال نے ہی کہا تھا نا کہ ہو تیرے بیاباں کی ہوا تجھ کو گوارا، اس دشت سے بہتر ہے نہ دلی نہ بخارا. غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سردارا. تقدیر امم کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا، مومن کی فراست ہو تو کافی ہے اشارہ. اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. تو یہ تو ہماری لیگیسی ہے. تو آن اے لارجر اسپیکٹرم اگر آپ پاور متھ کو اوور رول کر کے دیکھیں تو غزوہ بدر کو دیکھیے جس میں 313 نے ہزاروں کا مقابلہ کیا. اور اگر آپ لارجر سکیل سے مائکرو سکیل پہ آپ پاکستان کو لے لیں ایز اے مسلم سٹیٹ، آپ 1965 کی وار کو دیکھ لیں جس میں اب ہزاروں نے لاکھوں کی فوج کا مقابلہ کیا کہ کوئی کمپیریزن ہی نہیں تھا آپ کی مشینری اور اکوپمنٹس کا. اور پھر آپ 1999 کی کارگل کو دیکھ لیں، اس وقت کون سا پاور کا جو توازن تھا وہ برابر تھا. پھر 27 فروری کو دیکھ لیں جب یہاں سے JF-17 تھنڈر اڑا ہے تو اس نے MiG-21 اور وہ جو رافیل کے دعوے کرتے ہیں ان کو جا کے اڑا کے مارا ہے. تو یہ پاور کا مسئلہ نہیں ہے. تو پھر وہاں پر نریندر مودی یہ کہتے رہے کہ اگر رافیل ہوتا تو یہ ہو جاتا. تو بھائی صاحب، اور یہ بھی کہا کہ JF-17 تھنڈر نے ہمارا کچھ نہیں کیا، ہمارا کسی نے بگاڑا تو وہ F-16 تھا. تو بھائی آپ کو چپیٹ پڑی ہے، چاہے 16 سے پڑی ہو یا JF-17 تھنڈر سے پڑی ہو، چپیٹ پڑ گئی ہے. اب بات آ جاتی ہے نیریٹیوز کی. تو نیریٹیوز کے اوپر ایک بڑی امپورٹنٹ بات، یہ منافقین تو ہر دور میں رہے ہیں. آپ چاروں خلفائے راشدین کو دیکھ لیں، ان کی جو شہادتیں ہوئی ہیں وہ کن کی وجہ سے ہوئی ہیں. آپ کربلا کا واقعہ دیکھ لیں، وہ کیسے ہوا. تو ہمارے اپنے یہ تو ہماری تاریخ ہے، یہ ہر نیشن کے اندر موجود ہوتے ہیں. ان کا برین واش کیا جاتا ہے، ان کو غلط راستے پر لگایا جاتا ہے. اب ذرا ٹیکنالوجیز کے جو موڈز ہیں وہ چینج ہو چکے ہیں. اب نیریٹو بلڈ کرنے کا انداز کچھ اور ہے. میں آج کل کی یونیورسٹیز میں جا کر لیکچر دینے کا مجھے 2-3 جگہ بڑی یونیورسٹیز میں، ماڈرن یونیورسٹیز میں اتفاق ہوا، ہمارے بچوں کو 2 نیشن تھیوری کا ہی پتہ نہیں ہے. They didn't even know what 2 نیشن تھیوری is. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان بنا تھا تو کس نیریٹو اور کس نظریے کے اوپر بنا تھا. ان کو یہ نہیں پتا کہ نظریہ پاکستان ہماری بنیادی اسلامی اقدار اور اساس ہے. ان کو اپنے کانسٹیٹیوشن کی بیس لائن کا نہیں پتا، ان کو آرٹیکل 19 کا نہیں پتا. اور پھر جس رو میں وہ بہتے ہیں، بہتے چلے جاتے ہیں کیونکہ ٹریننگ کا فقدان ہے. ٹریننگ کا فقدان آن دی لیول آف دیئر ہاؤس، گھروں کے اندر مائیں نہیں کرتی، والدین نہیں پوچھتے. یونیورسٹیز میں جاتے ہیں تو کارپوریٹ سیکٹرز بنا دیے گئے ہیں جو بزنس ارن کر رہے ہیں، بچوں کو پڑھاتے نہیں ہیں. اور پھر سوشل میڈیا پر آتے ہیں تو ان کو جو نیریٹو اچھا لگتا ہے اپنے مزاج کے حساب سے اس کی طرف چلے جاتے ہیں. تو اس کو اب سیٹ کرنا ہوگا. کریکشنز ہونا شروع ہو گئی ہیں. اور پاور متھ کا ایک اور ایگزامپل میں آپ کو دے دیتا ہوں. میجر گورو آریہ نے آج سے تقریباً 6 مہینے پہلے ٹی وی چینل پر بیٹھ کر بولا تھا کہ 3,75,000 کی افغان فوج کو 75,000 افغان طالبان کس طرح شکست دے سکتے ہیں. تو پاور متھ تو وہیں پر ختم ہو جاتی ہے کہ اتنی بڑی سپر پاور کو 300 سالوں میں 3 مرتبہ، یعنی 300 سالوں میں افغان سرزمین پر 3 بڑی سپر پاورز کو شکست ہوئی ہے. پونے 200 سال میں 3 بڑی سپر پاور، تاج برطانیہ، سوویت یونین، امریکہ خاک چاٹ کر نکلا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.